السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کی یوں تو ہر آیت اس قابل ہے کہ اس پہ بہت ہی تفکر کیا جائے، لیکن اس وقت جو ہم جس آیت پہ غور کریں گے وہ ہے حضرت آدم سے منسوب ایک دعا۔ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس آیہ کریمہ کا جو عام مفہوم بتایا گیا ہے، جو مطلب ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر آپ نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم ہو جائیں گے وہ جن کا بڑا خسارہ ہو گیا ہے، یا جو گھاٹا کھانے والوں میں سے۔ اب ہم نے یہ مطلب سمجھا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت آدم سے ایک سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی، اور اس سہو کے نتیجے میں جنت کے ماحول نے ان کو رد کر دیا۔ تو وہاں سے انہیں کہا گیا کہ نکل جاؤ، واہبت یعنی نیچے اتر جاؤ۔ وہاں سے جب انہیں ہٹا دیا گیا یا ہٹایا جانے لگا تو انہوں نے دعا کی کہ ہمارے رب، ہم نے اپنے انفس پہ، جان نہیں ہے یہاں لفظ، انفس کا کیا مطلب ہے؟ انفس یعنی اپنے انر سیلف کو، انر سیلف کو کیا کیا؟ ظلم کیا۔ اب ظلم کا ترجمہ کیا ہے؟ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ اب ذرا غور کریں، میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ بھئی حضرت آدم نے کیا ظلم کیا، اماں حوا نے کیا ظلم کیا؟ کیونکہ وہاں لفظ جمع کا صیغہ ہے نا، کہ ہم نے، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنے انفس پہ، تو جمع کا صیغہ یعنی ہم سب نے کیا یا مطلب دونوں نے کیا۔ تو انفس سے کیا مراد ہے؟ انفس ہے باطنی دنیا، اندر کی دنیا، اور آفاق کہتے ہیں باہر کی دنیا کو۔ یہ انفس و آفاق ہم اکثر سنتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ ظلم کیا کیا، کیا ظلم کیا؟ کسی کو مارا، کسی کے سر پہ ڈنڈا مارا، کسی کو جوتا مارا، کسی کو، اس وقت تو خیر جوتے ہوتے بھی نہیں تھے، لیکن یہ کہ وہ جو ہماری ڈکشنریوں میں مطالب دیے گئے ہیں کہ جبر، زیادتی، استحصال کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ اندھیر کرنا، اندھیرا کر دینا، یہ سب ظلم کے معنوں میں آتے ہیں۔ تو یہ بات کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا انہوں نے ظلم کیا تھا۔ حضرت آدم یا حضرت حوا نے اپنی جانوں پہ کیا ظلم کیا تھا؟ رسوں سے باندھا تھا، مارا تھا، کوٹا تھا، پیٹا تھا، کیا کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہمیں نہیں ملتا۔ اگر ہم سوچیں تو اس کی وجہ یہ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم نے لفظ ظلم کو اصل میں پراپرلی انٹرپریٹ نہیں کیا، کبھی اس پہ غور نہیں کیا، کبھی ہم نے سمجھا نہیں کہ ظلم کہتے کسے ہیں یا ہوتا کیا ہے۔ اب جو مفہوم سامنے آتا ہے انتہائی غور و فکر کرنے پہ، وہ یہ ہے کہ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے، اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس مفہوم کو لے کے اس آیہ کریمہ پہ غور کریں گے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہماری باطنی جو توجہ تھی، جو آپ کی طرف رجوع تھا، وہ آپ کی طرف سے ہٹ گیا اور مبذول ہو گیا درخت پہ۔ دیکھیں نا ان سے کیا سہو ہوا کہ انہیں منع کیا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، وہ چلے گئے، اور درخت سے انہیں توقع کیا ملی؟ توقع کیا تھی؟ کہ یہ ہمیشگی عطا ہوگی، یعنی میں پرماننسی
کہ زون میں چلا جاؤں گا۔ اب یہ بات جو ہے یہ انتہائی عجیب تھی کہ ان کی توجہ ہمیشگی والی ذات سے ہٹ کر ایک درخت کی طرف مبذول ہوئی کہ درخت ہمیں ہمیشگی دے گا۔ درخت تو خود مخلوق تھا، جو مخلوق ہے وہ کسی کو کیا ہمیشگی دے سکتی ہے، لیکن وہ شیطان کے بہکاوے میں بس وہ توجہ ہٹ گئی۔ تو توجہ کے اس ہٹاؤ کو وہ لفظ ظلم سے تعبیر کیا انہوں نے کہ ظلم ہو گیا ہم سے، کس پہ؟ اپنی باطنی دنیا، یعنی انفس سے مراد ہے دنیا اندر کی جو ہمارا انر سیلف ہے، اس نے اصل کو چھوڑ دیا اور نقل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو یہ جو اصل سے ہٹنا ہے یہ لفظ ہے ظلم۔ اس ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، وہ آگے فرما رہے ہیں اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے مغفرت نہ فرمائی، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر ہمارا ذہن اتنا بڑا نہ کیا کہ ہم اپنی غلطی کا احساس کر کے تو دوبارہ اس کو نہ دہرائیں، لَنَكُونَنَّ، تو کیا ہوگا؟ تو ہو جائیں گے ہم من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے نا کہ اگر اللہ کی طرف سے جو فیضان کا ایک دھارا آ رہا ہے، اگر ہمارا دھیان اس سے ہٹ گیا تو ہم فیض پانے سے محروم ہو گئے۔ اب اسی طرح یہ ایک اور آیہ کریمہ، جس کو آیہ کریمہ کہہ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک اللہ تیری ذات پاک ہے اور ہم ہی ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو کیا ظلم کرتے ہیں؟ ظلم کا اگر یہ مفہوم کہ خدا نہ خواستہ کوئی زیادتی کریں، تو اب یہ آیت جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت جو ہے یہ حضرت یونس سے منسوب ہے۔ تو حضرت یونس نے کیا ظلم کیا تھا؟ انہوں نے یہ لفظ، اتنا سخت لفظ جو ہے ظلم کا، یہ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ ظلم سے مراد ہے کہ توجہ کو اصل میں، یعنی اس کی اصل سے ہٹا لینا۔ تو اصل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ مخلوق کے لیے اصل اس کا خالق ہے، تو خالق کی طرف سے توجہ کا ہٹاؤ جو ہے یہ لفظ ظلم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے کہ عام طور پہ ہم لوگوں کو اس بات کا کوئی زیادہ شعور نہیں ہے، یا ہم لوگوں کو اس بات کا زیادہ علم نہیں دیا گیا کہ ظلم سے مراد ہے کسی چیز سے کو اس کی اصل جگہ سے ڈسپلیس کرنا۔ تو یہ ڈسپلیسمنٹ جو ہے یہ ہے ظلم۔ اب اگر ہم اس لفظ کو سمجھ لیں تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر توجہ کو اپنی طرف سے ہٹنے پہ آدم کو معاف نہیں کیا، ان کو دنیا میں آنا پڑا ہے، تو اسی طرح اگر حضرت یونس نے جب ان سے توجہ ہٹی ہوگی تبھی انہیں یہ دعا کرنی پڑی کہ لا الہ الا انت سبحانک، تو ہی پاک ہے ایسی غلطیوں سے کہ توجہ ہماری بشر ہونے کے ناطے ہو جاتا ہے ہم سے کہ ہم سے ایک چیز اصل جگہ جہاں رکھنی چاہیے وہاں سے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ایکسیڈنٹلی بھی توجہ ہٹی تو اس کا دیکھ لیجئے کہ معافی نہیں تھی، اور ہم جو کہ مسلسل اپنا دھیان اللہ سے ہٹائے رکھتے ہیں، آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ رب کریم ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی توجہ کو اللہ ہی کی طرف مبذول رکھ سکیں۔